بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دور اہل سنت پہ بڑا سختی کا دور ہے کہ جو جاہل کمینہ لچا لفنگا ہے اندر سے وہ کٹر رافضی ہوتا ہے، اوپر سے اہل سنت سے بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر نعت خوان ہے، نقیب ہے، خطیب ہے تو اہل سنت سے بھی مال بٹورنے کے لیے اوپر سے اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتا ہے، لیکن اندر سے خبیث جو ہے وہ رافضی ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کے نعت خوان نقیب جو ہیں وہ تقریباً یوں سمجھے کہ 90-95% اندر سے بے ایمان ہے، اوپر سے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور پھر اتنے بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں کہ اہل سنت کے جو اتفاقی معتقدات ہیں، نظریات ہیں جن پر امت تسلسل سے اتفاق کرتی آئی ہے، جمہور کا جو مسلک ہوتا ہے، ان مسائل میں یہ لونڈے جاہل جو لچے لفنگے ہیں یہ زبان درازی اور مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کی ایسی غیرت مار چکی ہے کہ انہیں صرف اگر کوئی وڈیرا ہے، کوئی مالدار ہے، اسے اپنی نمود و نمائش سے غرض ہے، اسے اپنی شہرت سے غرض ہے، اگر ہماری عوام ہے اسے سر سے، آواز اور راگ راگنی کے چسکے سے غرض ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ تو اب غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہچان کریں کہ یہ نقیب، یہ نعت خوان، یہ خطیب یہ کس مزاج کا ہے، اس کی سنگت کیا ہے، اس کی صحبت کیا ہے، اس کا ریکارڈ کیا ہے۔ خدا کے لیے اپنے مسلک پہ رحم کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ، آنے والی نسلوں کا خیال کرو۔ یہ لوگ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے عقیدوں کو تباہ کر رہے ہیں، ستیہ ناش کرنے والے ہیں یہ کمینے، اور خود کو کہتے اہل سنت ہے، ہمارا مال بھی لے جاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی لے جاتے ہیں۔ ان میں سے ضلع خانے وال کے اندر ایک ایسا لچا لفنگا، ایک خبیث، ایک لعین، ایک بغیرت قسم کا آدمی ہے۔ آپ اس کی باتیں سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ میں نے اس کو بڑے کم القاب دیے ہیں، جس کا نام ہے سلامت علی، راجہ سلامت علی، اپنے آپ کو رزاقی اور نقشبندی کہتا ہے، اور یہ خانے وال کے اندر آستانہ ہے، یہ عبد الحکیم روڈ پر، جس آستانے کا نام ہے رزاقیہ نقشبندیہ مجدیہ، رحمان پور شریف۔ تو یہ جو بندہ ہے جس کا میں نے نام ذکر کیا ہے سلامت علی، یہ اپنے آپ کو اس آستانے سے وابستہ ثابت کرتا ہے کہ میں اس آستانے کا مرید ہوں، جبکہ اس کا دور دور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور وہاں کا جو آستانہ ہے الحمدللہ وہ مجدد الافسانی امام محمد رضا کے جو تشریحات ہیں، جو توضیحات ہیں، ان کا پابند ہے، اور کئی دفعہ اس بندے سے برات کا اظہار ہو چکا ہے کہ یہ بندہ ہمارا نہیں ہے، یہ آستانے کو بدنام کرنے والا ہے، صرف اپنی تجارت اور اپنی جو بزنس ہے اس کو چمکانے کے لیے، چونکہ ساؤنڈ سسٹم ہے اس کا، اور یہ اپنے آپ کو نعت خوان ظاہر کرتا ہے، لیکن ہے یہ کٹڑ قسم کا خبیث ترین یہ رافضی ہے۔ اور خبیث ترین جو رافضی ہیں، گندی ترین اس کی کوئی مجلس ہے۔ آپ اس چھوکرے کی زبان سنیں گے، اور میں یہ مطالبہ کروں گا اس پورے علاقے سے جتنے بھی ذمہ داران جو علماء ہیں اور اہل سنت تنظیمات ہیں، اس بندے کو چوک میں کان پکڑوا کے جوتے بھی مارے جائیں، اور اس پہ FIR بھی درج ہونی چاہیے کہ اس نے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی شدید اس کمینے نے توہین کی ہے۔ اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ایک پیچھے ایک جو زین رافضی تھا چھوکرا، جس نے یہ بکواس کیا تھا کہ جو اپنا باپ نہیں رکھتے وہ علی کے باپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو اس عالم دین ہمارے دوست نے جب اس زین رافضی کا رد کیا تو یہ جو سلامت علی ہے، یہ راجہ جو اپنے آپ کو رزاقی اور نقشبندی بھی کہتا ہے، تو اب اس کا جو تیور ہے، لہجہ ہے، وہ دیکھیں کہ یہ بندہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ جو ابو طالب کے ایمان کا قائل نہیں ہے، جو انہیں مومن نہیں مانتا، تو وہ اپنا اور کوئی دین تلاش کرے۔ یہ سنیے اس کی زبان سے، جو شخص حضرت ابو طالب کو کافر سمجھتا ہے وہ اپنا دین کوئی اور تلاش کرے۔ پھر سنیے، دوبارہ سنیے، جو شخص حضرت ابو طالب کو کافر سمجھتا ہے وہ اپنا دین کوئی اور تلاش کرے۔ اب اس کمینے سے کو بندہ پوچھے اس دلے سے
کہ تو جو بک رہا ہے کہ جو ابو طالب کو کافر سمجھتا ہے وہ اور دین تلاش کرے، بغیرت تیرے پاس کون سا دین ہے؟ کس دین کی بنیاد پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ اور جاہل انسان، تجھے پتا ہے کہ تیری اس بکواس سے معاذ اللہ کس کس کو تو نے دین سے نکالا ہے؟ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، خود مولا مرتضی شیر خدا ہیں۔ حضرت علی کا بھی یہ نظریہ ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، امام زین العابدین کا بھی یہ نظریہ ہے ابو طالب ایمان نہیں لائے، متعدد صحابہ کرام اس کو روایت کرتے ہیں، تابعین کرام اس کو بیان کرتے ہیں، تبع تابعین بیان کرتے ہیں، امت کے اولیاء صوفیاء، داتا صاحب کا بھی یہ نظریہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی یہ نظریہ ہے، پیر میل شاہ صاحب کا یہ نظریہ ہے، تمام سادات کرام جو اصلی سید ہیں سب کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، عقیدت اپنی جگہ ہے، عقیدتوں کے ساتھ جذبات کے ساتھ تو مسئلے ثابت نہیں ہوتے۔ تو اب اس کمینے کی اس بکواس کے ساتھ کہ جو ابو طالب کو کافر سمجھتا اور دین تلاش کرے، اس نے کس کس کو معاذ اللہ دین سے نکالا ہے؟ پوری امت کو، جمہور امت کا یہ نظریہ ہے۔ تو اس کمینے کو پتہ نہیں صرف صحبت بد کی وجہ سے، رافضیوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، انتہائی گندی صحبت کا یہ مالک ہے، ورنہ یہ باتیں عام بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی بکواس کرے گا جو گندے ترین رافضیوں کے پاس بیٹھنے والا ہے اور اندر سے بھی پورا گندا ہو چکا ہے۔ لیکن یہ صرف اس آستانیہ جو رضاکیہ ہے، نقشبندیہ ہے، رحمان پور شریف، اس کو صرف یہ بندہ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ خبیث انسان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے اب ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کی کیا توہین کرتا ہے، یہ اس کمینے کی اپنی آواز سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں، آپ اسے نبی کی بیوی، یعنی ابو سفیان کا نام لینا یہ کمینہ گوارا نہیں کر رہا، یہ سے نام آتا نہیں ہے، یہ کہتا ہے وہ جس کی بات کر رہے ہیں اسے۔ تو یہ انداز اس کا ذرا دیکھیں، ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کریں کہ کر رہے ہیں آپ اسے نبی کی بیوی اور اسی کی بیٹی نے کہا۔ نبی کی بیوی، اسی کی بیٹی، خبیث انسان کی زبان پہ اتنا نہیں آیا کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہتا ہے نبی کی بیوی۔ ادھر دیکھیں، رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، یہ کمینہ کہتا ہے نبی کی بیوی، اسی کی بیٹی، کہ آپ اس بستر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، یہ کل ایمان کا بستر ہے اور آپ اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ یعنی کہ اب ظاہری بات ہے اس وقت وہ ایمان نہیں لائے، حدیبیہ والا جو صلح کا معاملہ تھا اس کی تجدید کے لیے آئے ہیں، ابھی اس وقت مشرک تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا یہ خلاص ہے کہ آپ نے کہا نہیں آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں۔ تو یہ آپ کی خلاص کی دلیل ہے۔ یہ اتنا جہل اور کمینہ شخص ہے، یہ خبیث ترین انسان۔ آپ دیکھیں، یہ ایک طرف یہ مان رہا ہے کہ ام المومنین ام حبیبہ نے بستر پہ بیٹھنے دیا، اپنے باپ کو بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ اب دوسری طرف دیکھیں یہ کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سنیے ذرا۔ حضور کے بستر کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، کون کہہ رہی ہے؟ یہ اسی کی بیٹی کہہ رہی ہے جس نے حضور کے ساتھ ہی بغض رکھا۔ حضور کو بیٹی دی کس لیے تھی؟ اس کی بیٹی جس نے حضور کے ساتھ بغض رکھا۔ یہ دیکھیں، یہ زبان، یہ سنیوں والی زبان ہے، یہ رافضیوں والی زبان ہے۔ یہ آج بھی رافضی کمینے یہ بکواس کرتے ہیں۔ ابو سفیان کی تو ان کے لیے کہ وہ بغض رکھتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، اس نے جنگیں کی رسول اللہ سے، سمجھ آ رہی؟ اب وہی رافضیوں کی بولی یہ گندا انسان بول رہا ہے۔ آگے سنیں، اس نے بیٹی دی کس لیے؟ اب اس جاہل کو، کمینے کو اتنا پتہ نہیں کہ ام حبیبہ ام المومنین جو تھیں ان کا پہلے نکاح تھا عبید اللہ بن جاش کے ساتھ، اور وہ سابقین میں سے ہیں، یعنی ام حبیبہ ایمان لے آئیں اور ہجرت کر کے میاں بیوی چلے گئے حبشہ میں۔ وہاں جا کے جو ان کا شوہر تھا اس پر بدبختی چھا گئی، غالب آ گئی، اور وہ ہو گیا عیسائی، مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں انتہائی گھٹیا حالت میں مر گیا۔ تو جب رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ ام حبیبہ کا جو شوہر ہے وہ مرتد ہو چکا ہے، تو آپ نے یہاں سے ایک صحابی کو بھیجا حبشہ میں، اور اس نے جا کے حضرت نجاشی کو یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ کہتے ہیں میں تمہیں وکیل بناتا ہوں اور تو میرا نکاح ام حبیبہ کے ساتھ کر دے۔ تو اس طرح حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صحابہ کرام جو اس وقت حبشہ میں تھے، جعفر تیار صاحب کو اپنے دربار میں بلایا اور ادھر سے ام حبیبہ نے اپنا وکیل بھیجا، تو اس طرح کر کے اپنی طرف سے حق مہر دے کے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام حبیبہ کا رسول اللہ کے ساتھ نکاح کر دیا، تو ام المومنین بن گئی اس انداز سے۔ تو وہاں سے پھر صحابہ کرام نے انہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ پاک میں رسول اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد پھر ابو سفیان آئے صلح حدیبیہ کے بعد، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اپنی بیٹی سے ام المومنین سے ملنے گئے تو رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن اس گندے ترین، کمینے ترین، جس باطنی کٹر رافضی، یہ جو سلامت علی ہے، اپنے آپ کو رزاقی بھی کہتا ہے نقشبندی، اس کمینے دگڑ دلے کی زبان سنیں، یقین کرے ایسے بندے چیرنے کے لائق ہیں، قیمہ کرنے کے لائق ہیں کہ جو اوپر سے سنی بھی ہیں اور یہاں تک تو انکار جاتے ہیں۔ آپ اس کی زبان دیکھیں، کہاں تک اس کی گندی زبان نے مار کیا ہے، الفاظ دیکھیں۔ یہ اسی کی بیٹی کہہ رہی ہے جس نے حضور کے ساتھ ہی بغض رکھا۔ حضور کو بیٹی دی کس لیے تھی اس نے؟ کہ حضور کے گھرانے کے گھر کے اندر کی باتیں دے، مخلص ہو کر تو نہیں دی تھی۔ پھر سنیں کیا بکواس کر رہے ہیں، پھر سنیں۔ رکھا، حضور کو بیٹی دی کس لیے تھی اس نے؟ کہ حضور کے گھرانے کے گھر کے اندر کی باتیں دے، مخلص ہو کر تو نہیں دی تھی۔ لو جی، یہ کمینہ کہہ رہا ہے، جاہل، یہ منافق یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ جاسوسی کے لیے دی تھی ابو سفیان نے۔ معاذ اللہ اس کمینے نے ام المومنین ام حبیبہ کے ایمان پر حملہ کیا ہے۔ معاذ اللہ نقل کفر نباشد انہیں منافقہ کہہ رہا ہے، جاسوسہ کہہ رہا ہے، یہ دلہ انسان، یہ خنزیر انسان۔ آپ دیکھیں اس کا کفر کہاں تک پہنچ گیا۔ اب خانے وال کے جو علماء ہیں، اس آستانے کے جو پیران عظام ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بندے کو عبرت کا نشانہ بناؤ، تاکہ رہتی دنیا تک اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں، خانے وال بھی یاد رکھے کہ کوئی بندہ حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، امہات المومنین کے بارے میں جو زبان چلائے گا اس کا یہ اثر ہوگا۔ اس کمینے نے، دلے انسان نے ام المومنین کے ایمان پہ حملہ کیا ہے کہ وہ معاذ اللہ جاسوسی کرتی تھیں اور رسول اللہ کے گھر کی خبریں دیتی تھیں، معاذ اللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ خبیث ترین جو انسان ہے، کیا یہ بندہ اہل سنت ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی صحبت دیکھیں کتنی بدتر ہے، کہاں تک اس کی صحبت بد نے اس کو پہنچا دیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کے اہل بیت پہ حملہ کیا۔ اب یہ کمینہ ابو طالب کی وجہ سے ابو سفیان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہاں سے اس بغض نے سے ام المومنین ام حبیبہ تک پہنچایا۔ اندازہ لگائیں، یہ ایک طرف یہ کمینے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے خادم ہیں، ہم دیوانے ہیں، ہم محب ہیں، اور یہ خبیث لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ امہات المومنین حضور کے ازواج سب سے پہلے اہل بیت ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس میں رسول اللہ کے ازواج آپ صف اول کے اندر ہے۔ تو لہٰذا یہ بندہ، یہ جو سلامت علی ہے، اس نے صرف حضور کے صحابی ابو سفیان کی توہین نہیں کی، بلکہ اس نے حضور کی اہل بیت کی بھی توہین کی ہے۔ یہ اہل بیت کا بھی گستاخ ہے، صحابہ کرام کا بھی گستاخ ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس نے شدید توہین کی ہے، معاذ اللہ انہیں جاسوسہ کہا ہے، انہیں منافقہ کہا ہے۔ تو اب میں پھر گزارش کروں گا پورے خانے وال کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، اہل سنت کے افراد ہیں، تنظیمات ہیں، کہ سب اس کا نوٹس لیں اور اس شخص کو سلامت علی کو عبرت کا نشانہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جس طرح بقول شعر وہ بے ادب کر رہے ہیں دعوے محبتوں کے، بے ادب کر رہے ہیں دعوے محبتوں کے، جھوٹے فریبیوں پر لعنت ہزار ہے، جھوٹے فریبیوں پر لعنت ہزار ہے۔ اور مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اور بقول شاعر کہ آل و صحاب نبی کی عظمتوں پہ تفریقے، آل و صحاب نبی کی عظمتوں پہ تفریقے، رفض سے اور خارجیت سے زمانہ چور ہے، رفض سے اور خارجیت سے زمانہ چور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رافضی اور خارجی فتنے سے ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔